بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ
السماء فظلوا فيه يعرجون اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا و فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے شر انگیز عمل سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا پس بے شک تو مردود راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، اس نے کہا اے پروردگار پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين، اللہ نے فرمایا سو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم، وقت مقررہ کے دن قیامت تک۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ابلیس نے کہا اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ إلا عبادك منهم المخلصين،
سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين۔ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين بجز ان کی بیوی کے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ بس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں پس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو۔ واتقوا الله ولا تخزون اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمين وہ بدمست لوگ بولے اے لوط کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو۔
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اے حبیب مکرم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين، پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشی کڑک نے آ لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، بے شک اس واقعے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعے قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی عبرت ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے رو گردانی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ابس پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو اے اخلاق مجسم آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے،
اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح و صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وصال حق۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔